اللہ کے رسول نے فرمایا دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی. دیکھنا اور سننا تو درکنار، ایسی ایسی نعمتیں ملنے والی ہیں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، دل میں خیال بھی لمحہ بھر کے لیے گزرا نہیں ہوگا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. ایک چھوکری کے پیچھے، ایک عورت کے پیچھے، ایک بیٹے کے پیچھے اپنی زندگی، اپنے اعمال، اپنی توحید سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ آدمی حوروں کا طالب تو ہے مگر اس کے لیے مہر نہیں تیار کر رکھا ہے اس نے. مہر تو نیک اعمال ہے، مہر تو نیک اعمال ہے، نیک اعمال ہی تو میں بقیہ وہاں کہاں اور دوسرے قسم کا بہر دے گا کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ سوالات اس طریقے کرتے ہیں. مولوی صاحب جنت کے اوپر تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے ایک اصول بتا دیا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل جو چاہیں گے وہ سب جنت کے اندر ملنے والے. وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، مولوی صاحب یہاں رک جاؤ. مولوی صاحب رک گئے. ہاں بولے کیا بات ہے؟ بولے ایک سوال کرنا ہے. بولے کیا؟ بولے ابھی آپ بولے کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی. مولانا بولے ہاں وہ تو قرآن کیا ہے. کہا کہ جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں؟ حقہ پیتا تھا وہ. تو مولوی صاحب نے جواب دیا کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر حقہ چاہیے تو حقے میں آگ کی ضرورت پڑتی ہے، جنت میں آگ تو ہے نہیں، اسے جہنم سے لے کر کے آ جانا. تو اس طریقے کے سوالات جس کو ہم سوال برائے سوال کہتے ہیں، اس طریقے کے سوالات نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے سوالات ہم دیکھتے ہیں کہ علماء سے کیے جاتے ہیں. بھئی جنت میں جب جنتی جائیں گے تو نکاح ان کا کون پڑھائے گا؟ اسی طریقے سے حضرت آدم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ ارے اللہ یہ کہتے کہ بھئی یہ تمہاری بیوی ہے، اس کو نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتے ہیں تیری بیوی ہے، خلاص. اس کو شاہد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کسی اور چیز میں نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں تیری بیوی ہے. حضرت حوا کو پیدا کیا، آدم سے کہہ دیا کہ تیری بیوی ہے، خلاص ان کی بیوی ہو گئی. اللہ کو نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت حوا اور آدم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ مجھے سے بتائیے. حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو یہ تمام کے تمام سوالات غیر ضروری ہیں. آدمی سوالات کرے تو عمل کے لیے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک فتنہ رونما ہوگا، برابر ایک فتنہ نکلے گا. علی اس روایت کے راوی ہیں. تو ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ اے اللہ کے رسول، و فتنہ کیسا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں ہوگا، وائی واٹ ہاؤ، ایسے پوچھتے کہ کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، کیوں ہوگا. حضرت علی یہ سوال کرتے کہ اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا؟ یہ عمل ہے، یہ عمل ہے. یہ نہیں پوچھا، یہ علمی سوال ہے کہ فتنہ کہاں ہوگا، فتنہ کیسے ہوگا، فتنہ کیوں ہوگا، یہ کیا، کیوں، کیسے، یہ علمی سوالات ہیں. حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول فتنہ کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں ہوگا. انہوں نے ڈائریکٹ عملی سوال کیا کہ اللہ کے رسول فتنہ رونما ہو جائے تو مل مخرج منہا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، راستہ بتائیے. تو صحابہ کرام عملی تھے، عملی سوال کیا کرتے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ عملی سوال ہم لوگ کریں.